کسی بھی شخص کی یہ بھی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اور ان کے بچے جو ہیں ان کے جانے کے بعد اپنے عزیز و اقارب کے نام کو آگے بڑھانے کے لیے ایفرٹس کریں. اور عمر شریف صاحب اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، کیونکہ میری ان سے کنٹینیوسلی ملاقاتیں رہی ہیں، رابطہ رہا ہے، مشورے بھی کرتے ہیں، تو خوش قسمت ہیں کہ ایسے بچے ان کے ہیں جو اپنے والد صاحب کی عزت کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں اور ان کے نام کو آگے بڑھانے میں اپنے بالکل پوری تندہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہاسپٹل کا آغاز تو عمر شریف صاحب نے خود کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک ٹرسٹ کے ماتحت ہے بنی ہوئی ہاسپٹل، اور وہ ابھی 40 دن سے یہ فارغ ہوں گے. تو میں نے بتایا کہ جی جس طرح کی بھی خدمت حکومت سندھ کی ان کو درکار ہو، ہم حاضر ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہاسپٹل چلے بلکہ اچھے طریقے سے چلے اور وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی وہ خدمت کرے. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں نے کہی تھی جس پر ہم آج بھی قائم ہیں، اور اب ہم اس مزید اس کام کو آگے بڑھائیں گے کہ عمر شریف صاحب کے نام سے منصوبہ ایک ادارہ بنایا جائے. وہ فیصلہ ہم بیٹھ کے کر لیں گے کہ اس ادارے میں کیا کام ہونا چاہیے، کیا بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے، کیا وہاں سکھایا جانا چاہیے، تاکہ اس ادارے سے جو تعلیم حاصل کر کے نکلیں، کوئی تربیت حاصل کر کے نکلیں، تو وہ ساری زندگی کہتے رہیں کہ ہم نے عمر شریف صاحب کے نام سے منصوبے کے ادارے سے کوئی تعلیم یا تربیت حاصل کی ہے. اس ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات میں APS کا سانحہ سب سے زیادہ المناک اور دردناک تھا کہ وہاں 150 کے قریب جو معصوم بچے تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ان کو شہید کیا گیا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دہشت گردی کے حوالے سے بڑا واضح رہا ہے. ہم نے ہمیشہ کھل کر دہشت گردی کی مخالفت کی ہے، اور جب یہ سانحہ ہوا تب بھی پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف تھا، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر بھی رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان شہید بچوں کے والدین ہیں، جس انداز میں وہ اپنے بچوں کے لیے یا اس ملک کے ان شہیدوں کے لیے انصاف طلب کر رہے ہیں جو دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، خاص طور پر حکومتوں کو. APS کا جو سانحہ ہوا اس پر ایک کمیشن بھی بنا، اس کی تحقیقاتی رپورٹ بھی سامنے آئی، اور کل جو سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا وہ بھی یہ تھا کہ ایک تو آپ کہتے ہیں کہ جی کچھ دہشت گرد تھے جنہوں نے یہ واقعہ کیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات میں وہ صرف چند افراد ملوث نہیں ہوتے جو اعلی کار بنتے ہیں یا جو دہشت گردی کرتے ہیں، بلکہ ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے، ان کو پالنے والے، ان کی ذہنی تربیت کرنے والے، ان کو استعمال کرنے والے، وہ تمام کے تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں سندھ گورنمنٹ کا، سعید غنی صاحب کا، کہ یہ ہر موقع پہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. جب بھی ہم نے ان سے بات کری انہوں نے ہمیں بہت پازیٹیو، بہت پیار سے رسپونڈ کیا، اور بالکل ہمیں ایک انکنڈیشنل سپورٹ کا ہمیں یقین دلایا، اور ہمارے ساتھ ہیں تھرو آؤٹ. اور میں بلکہ جتنے بھی فینز ہیں ہم سب کو بڑا شکر گزار ہونا چاہیے. میں خود ایک فین ہوں اپنے والد صاحب کا، جنہوں نے ساری زندگی ایک سفیر کی حیثیت سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، پاکستان کا نام روشن کیا، اس ملک سے بے انتہا محبت کی. ایک سچے محب الوطن پاکستانی تھے وہ. انہوں نے جہاں بھی گئے اپنے ملک کی بات کی، اس ملک کے لیے ہی ادھر ہی خدمت کی، سب کچھ یہیں پر ہی کیا. اور آج جو سعید صاحب بات فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ان کے نام سے ایسا کوئی ادارہ لازمی ہونا چاہیے جہاں سے لوگ ٹرین ہو کر ان کو، وہ کیونکہ لوگوں کی انسپریشن تھے، اور وہ ٹرین ہو کر ان کو نہ صرف وہ انسپریشن ابو میرے بنے بلکہ ایک ایسا ذریعہ بھی بنے جہاں سے اور پاکستان کو مزید ٹیلنٹ ملے اور پاکستان کی خدمت کر سکے. تو میں بہت مشکور ہوں سر کا کہ سر تشریف لائے یہاں پر اور دعا بھی فرمائی، اور ہر طرح سے مجھے امید ہے کہ سندھ گورنمنٹ آگے بھی ہمارا ساتھ دے گی، ہمارے ساتھ کھڑی رہے گی. میں بہت مشکور ہوں.